الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مینڈھا لے کر اس کو ذبح کیا اور اس کے خون میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض رنگ لی اور کہا یہ نشانی ہے۔ اس پر سب بہت خوش ہوئے اور کہا اب تو ابا جان کو بالکل یقین ہو جائے گا۔ رات کو روتے اور واویلا مچاتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان، ہم یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس بٹھا کر دوڑ میں مشغول ہو گئے تھے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ بھیڑیا آ جائے گا اور ہم اپنی دوڑ سے پلٹے بھی نہ تھے کہ کمبخت بھیڑیا آ گیا اور ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ اور وہی خون کی لتھڑی ہوئی قمیص باپ کے آگے کر دی اور کہا اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ کرتا یوسف کا ہے، دیکھ لیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، بڑے بوڑھے بھی تھے، اپنی اولاد سے زیادہ سمجھ رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ بھیڑیا جب آدمی پر حملہ کرتا ہے اور اس کو کھانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو زخمی کر دیتا ہے اور قمیض ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے۔ یوسف کی قمیض خون میں لتھڑی تو ضرور ہے مگر پھٹی کہیں سے نہیں، بالکل سلامت ہے۔ سمجھ گئے کہ یہ جھوٹا خون ہے اور بھیڑیے کا قصہ فرضی قصہ ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ کے بیان کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا یہ قصہ تم نے گڑھ کے بیان کیا ہے، اس کی اصلیت کچھ نہیں، صبر بہتر ہے، مجھے صبر کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت غمگین ہوئے اور ان کے دل کا کام ہو گیا اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ جس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، جس کو ایک منٹ کے لیے اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے، جس کی ایک منٹ کی جدائی گوارا نہ کر سکتے تھے، وہ ایسے جدا ہوئے کہ اب خدا ہی ملائے گا تو ملیں گے۔ مگر انہوں نے صبر سے کام لیا اور بہت صبر کیا۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ مصیبت پر صبر کریں اور نعمت پر شکر کریں۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر چل دیے، گھر میں آرام سے کھایا پیا اور آرام سے بستروں پر سو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیچارے کنویں میں پڑے تھے، نہ کھانا نہ پانی نہ تکیا نہ بستر۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا مگر حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو نہ بھولے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھر میں ان کو یاد کرتے تھے اور ان کی جدائی سے بے چین تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کو کنویں میں یاد کرتے تھے اور بے تاب تھے۔ کنواں گہرا، اندھیرا اور بہت وحشتناک جنگل میں تھا۔ اس کنویں میں اتنا اندھیرا تھا کہ دن کو بھی اس میں رات معلوم ہوتی تھی۔ خدا کا کرنا مسافروں کی ایک جماعت اس جنگل میں پہنچی۔ راستے میں جب ان کو پیاس لگی تو انہوں نے جنگل میں کنواں تلاش کیا۔ تلاش کرتے کرتے یہ کنواں دکھائی پڑا۔ ایک آدمی کو انہوں نے بھیجا کہ کنویں سے پانی لائیے۔ جب وہ آدمی آیا اور کنویں میں ڈول ڈال کر کھینچا تو وہ بہت بھاری تھا۔ اس آدمی نے بمشکل تمام اسے کھینچ کر نکالا، دیکھا کہ اس میں ایک چاند سا لڑکا بیٹھا ہے۔ اس نے گھبرا کر قافلے والوں کو آواز دی، قافلے والو خوشخبری سنو، مبارک ہو، تمہیں ایک لڑکا ملا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر قافلے کی طرف گیا۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے سامان میں چھپا لیا۔ جب قافلہ مصر پہنچا تو مصر کے بازار میں کھڑے ہو کر صدا لگائی، اس لڑکے کو کون خریدتا ہے؟
اس لڑکے کا کوئی خریدار ہے؟ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند روپیوں میں خرید لیا۔ سوداگروں نے یوسف علیہ السلام کو ایسی نایاب دولت کے چند روپے لے کر عزیز مصر کے حوالے کر دیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا، یہ بہت ہونہار لڑکا معلوم ہوتا ہے، اس کو بہت عزت کے ساتھ رکھو اور آرام پہنچاؤ۔ ممکن ہے کہ اس سے فائدہ پہنچے اور شاید ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عمر کو پہنچے تو ان کی خوبصورتی کو 4 چاند مزید لگ گئے۔ جو دیکھتا تھا ان کے حسن و جمال سے متحر ہو جاتا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت بہکایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، وہ کب کسی کے بہکانے میں آ سکتے تھے؟ کہا کہ خدا کی پناہ، میں ہرگز اپنے آقا کی خیانت نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، میری عزت کی، میرے آرام و راحت کا خیال رکھا، پھر میں اس سے بے وفائی کروں؟ معاذ اللہ، وہ مجھے آرام پہنچائے، میں ان کو تکلیف دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ایسے بے وفا نمک حرام پھلتے پھولتے نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر دروازے کی طرف بھاگے۔ عزیز مصر کی بیوی ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی اور پچھلا دامن پکڑ کر کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا، مگر دروازے تک پہنچ گئے۔ دروازے سے جو پہنچے تو عزیز مصر کو کھڑا دیکھا۔ بیوی نے جو اپنے شوہر کو دیکھا تو بہت گھبرائی اور کہا، ایسا نہ ہو کہ ان کو خبر ہو گئی ہو یا یوسف علیہ السلام میری شکایت کر دیں۔ جھٹ اپنا گناہ بے گناہ یوسف علیہ السلام پر تھوپ دیا اور چالاکی سے سزا بھی تجویز کر دی۔ کہا، یہ غلام بہت برا آدمی ہے، میں سچ کہتی ہوں، بہت بے وفا ہے۔ ایسے بے وفاؤں کی سوائے جیل کے کیا سزا ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میری غلطی نہیں ہے، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ عزیز کی بیوی کہتی ہے، میں بے گناہ ہوں، اصل خطا یوسف علیہ السلام کی ہے۔ عزیز کی بیوی کے کسی فرد نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر یوسف کا اگلا دامن پھٹا ہے تو یوسف جھوٹا ہے، اور عزیز کی بیوی سچی ہے۔ اگر یوسف کا پچھلا دامن پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں اور عزیز کی بیوی جھوٹی ہے۔ جب دیکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا پچھلا دامن پھٹا نکلا۔ عزیز سمجھ گیا کہ یہ تمام خطا اس کی بیوی کی ہے، وہ جھوٹی ہے، جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بری کرنا چاہتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نیک ہیں، ایماندار ہیں، سچے ہیں۔ اپنی بیوی سے کہا، تو جھوٹ بولتی ہے، ہم کو دھوکہ دیتی ہے، ساری خطا تیری ہے، یوسف علیہ السلام ایسے نہیں ہیں۔ شدہ یہ خبر تمام مصر میں پھیل گئی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام یوسف سے محبت کرتی ہے۔ تمام عورتوں نے عزیز کی بیوی کو ملامت کرنا شروع کر دیا۔ عزیز کی بیوی کو جب معلوم ہوا کہ مصر کی تمام عورتیں مجھے برا بھلا کہتی ہیں تو اس نے ایک دھوم دھام کی دعوت کی اور اس میں مصر کی تمام عورتوں کو مدعو کیا۔ سہارے کے لیے تکیے رکھ دیے اور ایک ایک پھل، ایک ایک چھری کاٹنے کے لیے سب عورتوں کو پکڑا دی۔ جب عورتیں پھل کاٹ کاٹ کر کھانے لگیں تو عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ذرا دیر کے لیے باہر نکل آؤ۔ جب وہ نکلے تو عورتیں ان کی طرف ایسی محو ہوئیں کہ بجائے پھل کاٹنے کے اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور کہا، خدا کی قسم، یہ آدمی نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، جس کے بارے میں تم لوگ مجھے ملامت کرتی تھیں یہ وہی ہے۔
اگر یہ میری بات نہ مانے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گی۔ عزیز کی بیوی کا غصہ روز بروز بڑھتا جاتا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اگر تم میری بات نہ مانو گے تو میں تم کو قید خانے کی ہوا کھلاؤں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہاری بات ہرگز نہ مانوں گا، چاہے قید ہو جاؤں، اس بات سے قید ہونا بہتر ہے۔ چند دنوں بعد عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھیج دیا۔ عزیز سمجھتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی خطا نہیں ہے، مصلحت سمجھ کر قید کروا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں آئے تو ان کے ساتھ 2 آدمی اور بھی قید ہوئے۔ ان کی خوش اخلاقی، رحم دلی اور نیک مزاجی سے سارے قید خانے والے ان کے گرویدہ ہو گئے۔ جو بات حضرت یوسف علیہ السلام سے سنتے تھے اس کو مان لیتے تھے، ان کی عزت و قدر کرتے تھے، ان کو اللہ والا اور بہت بڑا عالم مانتے تھے۔ ایک دن ان دونوں قیدیوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں آئے تھے اپنے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیے۔ ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹی کا ایک خوان ہے اور چڑیاں اس میں سے کھا رہی ہیں، بتائیے اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم اور بہت اچھی سمجھ عطا فرمائی، نبوت سے سرفراز فرمایا، علم و حکمت سے مالا مال کیا، خواب کی تعبیر دینے میں بھی ملکہ عطا فرمایا تھا۔ محمد این علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الف لام میم محمد این علی۔